الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل صد احترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، جماعت مبارکہ کے بیانات میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں دین اسلام کے 5 ارکان پر گفتگو کا آغاز کیا گیا اور اسلام کے پہلے رکن شہادت پہ گفتگو کی گئی. عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی شہادت دینا یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے. اس بات کی گواہی شہادت کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی شہادت دینا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے آخری رسول ہیں. اور دوسرا رکن ترتیب کے اعتبار سے شہادت کے بعد عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کی شہادت کے بعد جو رکن ہے وہ نماز ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ
وشہادت ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ نماز کے بعد جس رکن کا ذکر ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صحیح ادا کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیا کرو اپنے اموال کی زکوٰۃ۔ دو اعمال اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایمان کے بعد، شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام کا جو ہے وہ نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ پوری عمارت اسلام کی ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کہلاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے، تو اس کے بعد اس پر جو سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا فریضہ اس پر جو عائد ہوتا ہے وہ نماز کی اقامت ہے، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے سے مراد میں نے کئی خطبات میں یہ عرض کیا اور دروس کے اندر بھی عرض کیا کہ جہاں بھی اقیم الصلاۃ کا لفظ آئے گا تو وہاں اقیمو کا معنی ہوگا کہ صحیح ادا کرنا، یعنی ظاہری ارکان ان کے اندر غلطی کرنے سے بچنا، رکوع، سجود، قیام، تشہد، نماز کا ہر رکن اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا جب معنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ادا کیا کرو نماز صحیح، تو صحیح نماز ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے، یہ معلوم کرنا چاہے اور یہ سوال کرے کہ میں کیسے نماز پڑھوں، نماز کس طرح ادا کروں کہ میری نماز صحیح ہو، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث شریف پیش نظر رکھیں۔ ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا اہم ترین رکن اور ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک مسلمان پر ہے، ایک ایمان والے پر ہے، وہ ادائیگی صلاۃ ہے، نماز کی ادائیگی۔ اب اسے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا رکوع، تمہارا سجود، تمہارا قیام، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدے میں جانے کی کیا کیفیت ہے، اب تحیات میں کس طرح بیٹھنا ہے، یہ ارکان نماز، افعال نماز، ان کو صحیح ادا کرنا یہ اقامت صلاۃ سے مراد ہے۔ اور اس کا طریقہ حضور نے خود بتا دیا کہ تمہاری نماز صحیح ہوگی کب؟ جب تم اس طریقے پر نماز پڑھو گے جس طریقے پر میں نے نماز پڑھی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز ادا کرو۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں
کچھ چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، یعنی جن کے بغیر سرے سے نماز ادا ہوتی ہی نہیں۔ آج ہماری نمازیں، ہمارے رکوع و سجود، ان کے اندر ایک اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہمارا رکوع صحیح ہے یا نہیں، ہمارا سجدہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں، معروف مثال جسے ہر شخص سمجھتا ہے، کہ اگر آپ کوئی درخواست دیتے ہیں، کوئی اپلیکیشن فارم اگر آپ پر کرتے ہیں، تو اس میں اگر ایک کالم بھی غلط ہو جائے تو اگر وہ اپلیکیشن آپ جمع کرانے کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب اس کا یہ کالم آپ نے غلط بھرا ہے، باقی سارے کالم صحیح بھریں، ایک کالم غلط ہے، جاؤ اسے صحیح کر کے لاؤ، فارم بھی نیا لو اور اسے دوبارہ بھر کے لاؤ، اب یہ غلط ہو گیا۔ نماز کے اندر جتنے بھی افعال اور ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کے اندر بھی اگر غلطی ہو گئی تو پھر یاد رکھیے کہ اس نماز کو صحیح طریقے سے ہم ادا کر نہیں پائے۔ یہی وجہ ہے، ایک موٹی سی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور بات سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض وقت نماز پڑھاتے ہوئے امام سجدہ سہو کرتا ہے، آپ سے غلطی ہو جائے، آپ بھی اکیلے منفرد اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سے بھی غلطی ہو تو آپ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اب سجدہ سہو کیا ہے یہ بات سمجھیں اور پھر سمجھ آئے گی کہ اقامت صلاۃ کا اصل مفہوم کیا ہے، کہ صحیح ادا کرو نماز۔ سہو کہتے ہیں غلطی کو، سہو کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو۔ اور سجدہ سہو کا معنی یہ ہے کہ جو نماز کے اندر غلطی ہوئی ہے، نماز کے اندر جو غلطی ہوئی ہے وہ سجدہ سہو کرنے سے اس غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس غلطی کا وہ ایسے ہے جیسے غلطی پھر کی نہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز کے اندر جو ارکان صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے خلل پیدا ہوا تھا، وہ سجدہ سہو سے وہ خلل دور ہو گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر کچھ غلطیاں ایسی ہیں، اگر وہ غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ نماز کے اندر ہو جائیں تو پھر سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ اگر سجدہ سہو کریں گے بھی تو وہ نماز کی وہ غلطی کا ازالہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ یہ اقامت صلاۃ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو آج کے خطاب جمعہ میں ہم نے یہ سبق حاصل کیا، یہ تعلیم حاصل کی اب تک کی گفتگو سے، کہ ایک مسلمان پر، ایک مومن پر سب سے بڑا جو دینی فریضہ ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، ادائیگی صلاۃ۔ جب کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ میرے دینی فرائض کیا کیا ہیں، جیسے کچھ گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ گھریلو فرائض ہوتے ہیں کہ وہ گھر کے سربراہ کے ذمے ان تمام فرائض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی کا۔ اسی طرح اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، دینی فرائض کیا ہیں، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے تو قرآن مجید کی متعدد آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سب سے بڑی دینی ذمہ داری، سب سے بڑا دینی فریضہ، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، بلکہ یہ حدیث شریف اگر آپ غور سے سنیں تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے سنیں کہ کتنی بڑی بات نبی کریم علیہ السلام نے اشارے کے اندر سمجھا دی۔ ایمان اور کفر کے درمیان، حضور کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام، ایمان اور کفر میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔
نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ تمام فرائض میں سے سر فہرست ہے، تمام دینی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری نماز کی ادائیگی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ خود نمازی بننا، نماز کا پابند ہونا، اور ایک ذمہ داری دینی اس کے ذیل میں آتی ہے، اس کے ضمن میں ایک ذمہ داری آتی ہے، ایک فرض اس کے ذیل میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو نمازی بنانا، خود نمازی بننا، اور بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نمازی بنانا۔ یہ بھی گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کو نمازی بنانا۔ اور پھر گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری گھر کا سربراہ شوہر ہے کسی بھی عورت کا، تو پھر سن لیں، اور جیسے اولاد کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو بیوی کو نمازی بنانا یہ خامند کی ذمہ داری ہے، یہ خامند کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے دو عمل ہیں، ایک ہے تلقین جسے ترغیب کہتے ہیں، ایک ہے ترہیب، یعنی نماز کی رغبت دلانے کے لیے قرآنی احکام، نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت بچوں کے سامنے، اہل و عیال کے سامنے بیان کی جائے کہ نماز عمل کیسا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا اہم رکن ہے نماز، ادائیگی نماز، خود نمازی بننا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو نمازی بنانا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ کون سا عمل ہے جس سے حساب کا آغاز کیا جائے گا؟ اعمال کا حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو کون سا عمل ہے جس کا کھاتہ سب سے پہلے کھلے گا؟ وہ حضور نے فرمایا وہ نماز ہے جس کا کھاتہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ پوچھا جائے گا، تفصیل سے پوچھا جائے گا کہ اس کی پوری زندگی، جتنی زندگی ہے اس کا حساب لگاؤ، زندگی میں نمازیں بنتی کتنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ حساب ہوگا کہ پوری زندگی کے اندر اس کے ذمہ نمازیں کتنی تھیں۔ پھر اگلی بات یہ پرکھی اور دیکھی اور جانچی جائے گی کہ ان میں سے کتنی نمازیں ادا کیں۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نمازیں کتنی قضا ہوئیں اور کتنی قضا نمازیں پڑھیں، اور یہ بھی پوچھا جائے گا جو نمازیں چھوٹی تھیں، چھوڑی تھیں، ان کی وجہ کیا تھی۔ تو نماز ایسا اونچے درجے کا عمل ہے، دینی فرائض میں سے، دینی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ادائیگی یہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی بندہ مومن پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے، یہ اس کے ذمہ فریضہ ہے، جسے دینی فریضہ کہہ لیں، کہ وہ اپنی نماز کی ادائیگی کی تیاری کرے، نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو یہ عمل نماز کا حساب اور کتاب کے اعتبار سے تمام اعمال میں سے اونچے درجے کا عمل ہے۔ اس کے لیے دو عمل ہیں، ایک ترغیب دلانا اپنے اہل و عیال کو، جن کا وہ سربراہ ہے ان کو نماز کی رغبت دلانا۔ کوئی ملازم ہے آپ کے پاس اور وہ مسلمان ہے، اس کو نماز کی رغبت دلانا یہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مملوک کو بھی، چونکہ اس کا نام نفقہ اس کے ذمہ ہے، اس کی تنخواہ دیتا ہے، اس کو خرچہ دیتا ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی حلقہ اثر میں بھی نماز کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس کے لیے میں ایک عنوان آج آپ کو نیا دے رہا ہوں، اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اذان کے اندر مؤذن پڑھتا ہے حی علی الصلاۃ، یہ آواز کے لفظ سنتے ہیں اذان کے یا نہیں؟ حی علی الصلاۃ کیا کوئی رسم ہے جو مسجد میں 5 وقت ادا کی جاتی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا اہم اعلان ہے، یہ بڑا اہم اعلان ہے۔ کیا ہے حی علی الصلاۃ؟ اس کا معنی کبھی غور کیا؟ آؤ نماز کی طرف،
بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑا بلاوا ہے جس سے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، اعلان ہے، بلاوا ہے۔ اذان کا معنی ہی بلاوا، یہ بلاوا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ۔ اس کے بعد پھر ایک اور جملہ اذان کا ہماری کانوں میں پڑتا ہے، حی علی الفلاح۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کامرانی کی طرف۔ گویا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جتنے بھی کامیابی چاہنے والے لوگ ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو ناکامی چاہے، ہر کوئی کامیابی ہی چاہتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ پیغام اور سبق دیا کہ کامیابی کس عمل کے اندر ہے۔ فرمایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ گویا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دین و دنیا میں کامیابی کے لیے نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے، نماز ایک ایسی ذمہ داری ہے جو بندہ مومن کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے حضرات، آج کے خطاب جمعہ سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص دین کا داعی، دین کا مبلغ بننے کے فریضے کو سمجھے، اور اس کی تفہیم کے بعد، اسے سمجھ لینے کے بعد پھر اللہ کا نام لے کر اس مبارک کام کا آغاز کر دیجئے، پھر اس مبارک کام کا آغاز کر دیجئے۔ آج سے میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ آج ہم تہیہ کر لیں کہ دعوت کا فریضہ ہم ادا کریں گے، تبلیغ کا فریضہ ادا کریں گے۔ اب یہ الگ معاملہ ہے کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا، ہم سب سے پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دعوت صلاۃ کے لیے جب 5 وقت اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، تو اس دعوت کو آپ نے بھی آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، بیوی کو نمازی بنانا، بچوں کو نمازی بنانا، بیٹیوں کو نمازی بنانا، بیٹوں کو نمازی بنانا، یہ ذمہ داری تھی۔ کیا تم نے یہ ذمہ داری ادا کی؟ اگر بالفرض خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، ہمارے کہنے کے باوجود، میری اور آپ کی اولاد اگر کہنے کے باوجود، ترغیب کے بعد، ہاں وہ درمیان میں بات رہے گی، ایک ہے ترغیب، ایک ہے ترہیب۔ ترغیب کا معنی ہے رغبت دلانا، اور اگر رغبت نہ ہو تو بے رغبتی، اگر نماز سے بے رغبتی ہمارے معاشرے میں اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ جسے آپ درجہ زوال کہتے ہیں، کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ نماز سے بندہ مومن اس قدر بے رغبتی رکھے، اس قدر عدم دلچسپی نماز کے ساتھ ہماری۔ یہ ہمیں دعوت دے رہی کہ غور کرو، تو پھر اس کے لیے جہاں ترغیب ہے وہاں ترہیب بھی ہے۔ ترہیب یہ ہے کہ اس نماز ایک ایسا عمل ہے جو بڑی ذمہ داری ہے، بڑا فریضہ، اس کے ادا نہ کرنے پر جو سزا ہوگی، اس فریضے کے ادا نہ کرنے پر جو وبال آئے گا، اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اسے ایک اور نام بھی آپ دے سکتے ہیں، تبشیر اور تنذیر، 2 نام دے سکتے ہیں۔ بشارت دینا کہ نماز کی ادائیگی پر یہ انعام، یہ جزا، اس میں رب رسول کی رضا، اس کی یہ جزا، اس کے بدلے میں اللہ یہ نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے، اور اس کو چھوڑنے سے جو وبال، جو نحوست، جو بے برکتی، جو زوال انسان پہ آتا ہے، اس سے بھی آگاہ کرنا۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں ترغیب و ترہیب کا کہ ترغیب بھی دیں، اور پھر نماز نہ ادا کرنے پر جو وبال آئے گا، جو نحوست آئے گی، جو بے برکتی آئے گی، جو عذاب ملے گا، جو سزا ملے گی، وہ بھی بیان کی جائے۔ اس لیے جان لیجئے کہ یہ عمل جو ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم ترغیب بھی دے رہے ہیں، تبشیر و تنذیر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں،
اس کے باوجود بھی ہماری اولاد اگر نماز سے بے رغبت رہتی ہے تو پھر ایک بڑا اجر آپ کو یہ ملے گا کہ قیامت کے دن جب اس حوالے سے پوچھا جائے گا تو آپ سب بلکہ ہم سب اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں گے کہ اے رب کریم اس فریضے سے ہم نے غفلت نہیں برتی، ہم نے یہ ذمہ داری نبھائی، کما حقہ تو نبھا نہ سکے مگر جس قدر کیا تیری توفیق سے کیا، تو علیم بذات الصدور ہے۔ ہماری کوششوں کے باوجود، ہمارے کہنے کے باوجود، ہماری دعوت و تبلیغ کے باوجود اگر معاشرے کے اندر کوئی اصلاح کی صورت نظر نہیں آتی تو حاضرین محترم سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رب کریم کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ صرف سرخرو نہیں ہوں گے بلکہ بہت بڑا انعام ملے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں میرے ذکر سے غافل نہ رہا۔ آئیے، میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز سے غفلت، نماز سے سستی، نماز کی بے رغبتی ہمیں کہاں تک لے گئی، کہاں تک لے گئی کہ ہمیں ایسی ایسی مصروفیات جن کا نہ کوئی فائدہ ہے، جن کا کوئی نفع ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، ان فضول کاموں کی وجہ سے جب ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں تو پھر دل بڑا دکھتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے، عقل کل سمجھ رکھا ہے، اس جان کو کل سمجھ رکھا ہے۔ بھئی انسان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، اگر دیکھنا ہو تو وہ شخص جس کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا، وہ شخص جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، غرور و تکبر کا پیکر ہو، وہ جب چارپائی میں بیمار ہو کے پڑتا ہے، اس کی لاچاری اور بے بسی اور بے کسی کو جب آدمی دیکھتا ہے تو پھر معاشرے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کیسا آدمی تھا، دیکھیں آج کس حال کو ہے کہ خود پانی بھی نہیں پی سکتا، پانی کی ایک چمچ پینے کے لیے بھی کسی کا محتاج بنا ہوا ہے، جو خود چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، اٹھنے کے لیے بھی آج کسی کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ قبل اس کے کہ خدا نہ کرے انسان پر ایسا وقت آئے، میں تو اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور نے بھی یہ دعا مانگی اور ہماری تعلیم کے لیے مانگی، صبح و شام میں تو دعا یہ مانگتا ہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اس دعا کے اندر شریک ہو جائے، ہر روز یہ دعا مانگا کریں، اے رب کریم دنیا میں ہر قسم کی محتاجی سے ہمیں بچا۔ صرف یہ نہیں کہ انسان جسمانی طور پر ہی محتاج ہوتا ہے، نہیں، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عزت و وقار کے آدمی سے پھر آدمی محتاج ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھو جب اپنے آپ کو خدا کا محتاج بنا لو گے کہ اے اللہ ہر معاملے میں تیرا ہی محتاج ہوں، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، اے خلاق عالم تو قادر مطلق ہے، دنیا میں ہر قسم کی محتاجی سے ہمیں دنیا میں محفوظ فرما، اور آخرت میں تو گزارا ہی نہیں، آخرت میں تو اس لیے مطلقاً دعا ہے کہ اے رب کریم ہمیں محتاج رکھ، ضرور رکھ محتاج، مگر صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اور ہر قسم کی محتاجی سے بھی بچا اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ ہماری اعضاء ہمارے جواب دے جائیں، ہماری صلاحیتیں جواب دے جائیں۔ کتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب آدمی ہر کام سے رہ جاتا ہے کہ خود چل پھر بھی نہیں سکتا، بڑھاپے کی اس کیفیت کو جب پہنچتے ہیں پھر اولاد یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ چلو والد صاحب کو حج ہی کرا دوں۔ اچھا، اس وقت سوچ آئی ہے کہ اب بزرگ کچھ کام کر تو نہیں سکتے، ان کو مسجد میں چھوڑ آؤ، جتنا وقت ان کا ہے مسجد میں گزر جائے۔ بھائی جو مسجد میں گزارنے کا وقت تھا وہ تو ضائع کر دیا ہے، وہ تو ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے، میں نہیں کہتا یہ جوان جب دین کی طرف آتا ہے، نماز کی طرف بڑھتا ہے، ایک آدمی صحت مند ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا شباب، اس کی جوانی جوبن پر ہے، اس کی جوانی اپنے جوبن اور عروج پر ہے، شباب کمال پر ہے،
اس دور میں جو شخص اللہ کے ذکر اور عبادت، اس کی بندگی کی طرف رجوع کرتا ہے، مسجد سے رغبت رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی دل میں لگن، تڑپ اور رغبت رکھتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، حدیث شریف ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور وہ یہ فارسی کا ایک شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اب پہلا جملہ جو ہے اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کرتا، صرف دوسرا جملہ موضوع سے متعلق ہے، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، وہ کہتے ہیں ظالم بھیڑیا جو ہے وہ بھی جب بوڑھا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ تو بھیڑیا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جب آدمی درندگی کا مظاہرہ کرے لوگ کہتے ہیں یہ تو انسان نہیں، انسان کے روح میں کوئی بھیڑیا ہے۔ بابا سعدی فرماتا ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں اور جب بڑھاپا آ جائے وہ تو بھیڑیا جو ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اب جوانی میں کوئی نماز پڑھے تو پتہ کیا کہتے ہیں، او یار تیری عمر ہے کو نمازہ پڑھنے والی، لے 10 تو ہونے داڑھی رکھ لی، تیری کو عمر داڑھی رکھن والی۔ بھئی ہم بھی پوچھنے کا آپ سے حق رکھتے ہیں، پھر آپ بتا دیں۔ چلو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، مجھے بتائیں نماز پڑھنے کی عمر کیا تمہارے ابا نے مقرر کی ہے؟ داڑھی رکھنے کی عمر کیا تمہارے باپ نے مقرر کی ہے؟ تیری عمر ہے کہ لے 10 تو ہونے داڑھی رکھ لی، لے تو کہڑے کھاتے پہ گیا نمازاں ویکھتے ہیں درود شریف وچ، یہ تیری عمر ہے کو پڑھنے والی؟ میں کہتا ہوں اصل عمر ہے ہی یہ، بولو نا، اصل عمر ہے ہی یہ، اور کون سی عمر ہے؟ کوئی اعتبار ہے کسی کو؟ ایک سانس کے آنے کا بھی اعتبار و یقین ہے؟ نہیں تو پھر غور کرو، دعوت غور و فکر ہے، سوچنے کی بات ہے، بار بار سوچ۔ نماز کا سب سے بڑا فریضہ دینی فریضہ ہے، اس سے ہماری بے رغبتی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے ہر کام میں، شادی حال میں سب سے پہلے صاحب پہنچے ہیں، ولیمے میں سب سے پہلے صاحب پہنچے ہیں، نیا لباس پیسہ بیاہ کھانا جی نما سوٹ سواؤ۔ بیگم بھی کہتی ہے کہ جناب شادی پہ جانا نیا سوٹ سلانا ہے، بھئی پہلے سوٹ گھر میں بہت پڑے ہوئے، لے 10 دوجیاں اور پائے ہوں گے تو میں انہاں کپڑے نہ نہیں ٹر جاؤں۔ اتنا اہتمام، اتنی تیاری، اور نماز سے بے رغبتی کا یہ عالم، مساجد کے اندر بے رونقی، کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ بستیوں کی بستیاں مسلمانوں کی ہوں اور جب مسجد میں جائیں تو گنتی کے چند نمازی ہوں؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے آج سے میں ایک اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ زندگی کے دن کے 1 مہینہ گن کے دے دو، پھر دیکھو گھر کا ماحول بدلتا ہے نہیں بدلتا۔ بھائی کسی کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ جو خود بے علم ہے کسی کو کیا علم دے گا؟ جو خود بے خبر ہے کسی کو کیا خبر دے گا؟ جس کو خود ڈرائیونگ نہیں آتی کسی کو کیا سکھلائے گا؟ جس کو کپڑے پریس کرنے نہیں آتے وہ کسی کو کیا پریس کرنا سکھائے گا؟ اس لیے سب سے پہلا عمل کہ دینی فرائض، دینی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ مگر آج کے خطاب جمعہ اور بیان جمعہ میں ایک ہی سبق، ایک ہی پیغام لے کے جاؤ کہ آج کے بیان جمعہ اور خطاب جمعہ میں ہم نے یہ بات سیکھ کر آئے ہیں، یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ ایک مسلمان پر سب سے بڑا دینی فریضہ، سب سے بڑی دینی ذمہ داری نماز کی ادائیگی ہے۔ اس سے بڑا کوئی فرض ہی نہیں۔
اس کے بعد بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے دنیا کے لوگوں، کامیابیوں کے متلاشی ہو تو کامیابی تو تمہیں نماز کے اندر ملے گی۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، اے کامیابیوں کے متلاشی آؤ، ایک ایسا کام ہونے والا ہے رب کے گھر میں، باجماعت نماز کی ادائیگی ہونے والی ہے، سب کام چھوڑ کر آؤ، کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، نہ غریب اور امیر کی تفریق ختم ہو جائے، سب کندھے سے کندھا ملا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ عمل جو انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ نماز کے حوالے سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میرے آقا کے اس ارشاد مبارک کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ہم ایک تو سنتے نہیں، توجہ سے اگر سنیں تو دوسرے کان سے نکال دیتے۔ معمولی یہ حدیث شریف اپنے اندر علوم و معارف کا، حکمتوں کا ایک خزانہ لیے ہوئے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے آقا کریم جب حضرت بلال کو اذان کا حکم دیتے، ہم کہتے کہ اذان کہہ دیں، اذان پڑھ دیں، نمازی کہیں گے خادم مسجد سے بابا ٹائم ہو گیا پڑھ دے بانگ۔ میرے آقا کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور فرماتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، حضور فرماتے بلال نماز سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، ہمیں راحت پہنچا نماز سے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، اور بندہ مومن کی راحت، سرور و سکون نماز کے اندر ہے۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کا قرب چاہتا ہے تو سب سے بڑا عمل سجدے کا عمل ہے۔ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے، بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، بازار سے گزرتے تھے تو جس یار بیلی سجن جاننے والے نہ جاننے والے، بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے نا یار پتہ نہیں کی آکھے گا، انہوں میں آکھیا نماز پڑھو دے گو پوٹھا ہی نہ بولے، پوٹھا بولے بھی تو تینوں دے ثواب ملے گئے، وہ دی گرفت ہوئے گی بھئی تینوں کو پیڑا کم آ گیا بے جوا گھڑی ہے، آپ فلانا پوٹھا کم کری، وہ تو تینوں چنگے کم دی دعوت دے رہے۔ اس لیے آپ تو سرخرو ہونا، میں بھی سرخرے ہوں۔ تو جب بزرگوں کا طریقہ تھا، جب ایسے ایسے اولیاء اللہ کے حالات ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں مسجد میں یا پڑھنے کے لیے، سب بچوں کو آواز دے دے کے کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تیاری کرو، اذان ہو گئی ہے، نماز کی تیاری کرو۔ اور اگر یہ آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، کہیں اور یہ بار بار کہیں کہ بیٹا سب سے بڑی ذمہ داری نماز ہے، بیٹی مومن پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تو دختر فاطمہ بن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سیرت کو اپنا، جن کی راتیں سجدے میں گزرتی تھیں، اور جب اذان ہوتی تھی تو آہ بھر کے فرماتی تھی مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری رسول کی بیٹی نے جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کیا۔ بھئی مسلمان ہیں تو سیرت فاطمہ اپنانی ہے۔ اب فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے ماحول کو بچیاں اختیار کریں تو پھر کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بتایا کہ سیرت فاطمہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات کی زندگی، ان قصے کہانیاں بیان کرتے ہو
تو کیا حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی شہزادی کی مبارک زندگی کے واقعات تم بچوں کو نہیں سکھا سکتے؟ صحابہ کے واقعات کیا بچوں کو نہیں بتلا سکتے؟ یہ تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اب آپ پہ چھوڑتا ہوں، میرا کام تھا پیغام پہنچانا۔ آئیے ہم سب دین کے داعی، دین کے مبلغ بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر، بھلائی، نیکی، سلامتی کی طرف دعوت دیں۔ کیا یہ دعوت پہ دینے پہ کوئی خرچ آئے گا؟ اتنی بات کہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ اور ہم مل کر اس فریضے کو ادا کریں، پھر دیکھیے رب کی رحمتیں کتنا کرم فرماتی ہیں۔ حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بوڑھا بھیڑیا، کہتے بھیڑیا جب بوڑھا ہو جائے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اب وقت ہے نا داڑھی شریف رکھنے کا، اللہ اگر توفیق دے تو اب وقت ہے، نمازی بننے کا اب وقت ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، ذرا غور کرنا اور میرے پیغام کو عام کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم میں، حضور نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لانے کا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم 7 قسم کے آدمی گنوائے گا، جاؤ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤ، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، لاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کروں گا۔ گھیر گھیر کے لاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ، تلاش کر کر کے لاؤ۔ یا اللہ کون؟ ان 7 آدمیوں سے ایک وہ ہوگا، حضور میں شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کا شباب جوبن پر تھا، جس کی جوانی عروج پر تھی، مگر اس نے نشو و نما پائی تو اللہ کی عبادت میں پائی۔ اس کی جوانی پروان چڑھی، اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی رہی، اللہ کے ذکر میں پروان چڑھتی رہی، اس کی یاد میں اس کی جوانی نے فروغ پایا، عروج حاصل کیا، کمال حاصل کیا۔ جاؤ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ، آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں۔ معلوم ہی ہوا کہ تبدیلی اسلام چاہتا ہے۔ کلمہ جب پڑھ لیا ہے تو پھر کلمے کے تقاضے ہیں اپنے آپ کو بدلو، محمدی رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، یہود و نصارہ حنود کے طریقوں کو دھکا دو اور پیارے مدنی کریم علیہ السلام کی مبارک طریقے کو اپنا کر نماز کی دعوت، نماز کی رغبت اپنے اندر پیدا کریں، اور نماز کی ادائیگی صحیح کر کے نماز کا ذوق لیں، راحت لیں، تسکین حاصل کریں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔